السلام علیکم. جی لیجیے میں مقرر نہیں ہوں، مقرر ہوں. حضرات میں گھبرائیے گا نہیں، کوئی کلام نہیں ہوگا کیونکہ رات کافی ہو چکی ہے. یہ ہمارے پولیس تھانے والے کی مہربانی ہے کہ ابھی تک سگنل ابھی تک جاری ہے ہم لوگوں کا، مگر ریڈ سگنل نہیں ملا ہے. یہ ان لوگ کی مہربانی ہے. انہوں نے بھی سوچا کہ چلو اچھی محفل ہو رہی ہے تو چلیے لوگ بیر کیپ میں سب باتوں کو سمیٹ کر سلام کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. ماشاءاللہ. ارے بھائی سب نیند آ رہی سب کو بھائی. ہاں دیکھیے سمیر بھائی بول رہے ہیں روز سنبے کرتے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں. چلیے ایک آدمی تو سپورٹر میں ہے میرا. چلیے پھر میں گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا سنا اور غالباً ابھی آپ کا دیر بچ چکا ہے جو کہ اس ٹائم پہ تقریر سنی جاتی ہے نہیں بلکہ کھائی جاتی ہے. مگر الحمدللہ آپ سن رہے ہیں. بولیے سبحان اللہ. اس لیے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں تھوڑا سا ایک کو ڈالیے ہلکا سا کہ سرکار کے جلسے کا انداز نرالا ہے. سرکار کے جلسے کا انداز نرالا ہے. میں تقریر کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، صرف باتوں کو سمیٹ رہا ہوں. سرکار کے جلسے کا انداز نرالا ہے. سوئے ہیں وہ مدینے میں گھر گھر میں اجالا ہے. میں یوں کہوں گا کہ سرکار کے جلسے کا انداز نرالا ہے. ماشاءاللہ حضرات بہت اچھا سنا. مبارکباد دینا چاہوں گا میر شکار محلہ کے نہیں بلکہ ہمارے ازدہ چوک سے لے کر کے بسوا دینا سے سب چہرے میں دیکھ رہا ہوں. ہر جگہ کے لوگوں کی شرکت ہے. ہمارے ماسٹر میکائل صاحب اور وہاں کے وارڈ ممبر اور بہت ہی امام صاحب کے تربت میں رہنے والے عبدالواحد صاحب ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی جتن اور لگن کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو کیا لگا جلسہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ کسی لوگوں کے ہاتھ میں لگتا کہ کامیاب نہیں ہوا. جی اللہ آپ لوگوں کے ہاتھوں کو جذبات کو سلامت رکھے. آمین. اور فاجزان ملت اسلامیہ جلسہ ہم لوگوں کا کامیاب ہے. یہ محنت اور یہ صعوبتیں پریشانیاں کٹھنائیاں دشواریاں جو جھیل کر اس محفل کو اس قدر سجایا رچایا بسایا ہے یہ رائے گا نہیں جائے گا. انشاءاللہ یہ بخشش کا سامان بنے گا. بولے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اور دیکھیے اس نے شاعر نے لکھا ہے کہ وہ آنکھیں جگمگاتی ہے وہ چہرہ جگمگاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کا ایسے ہو رہے ہیں آنکھیں جگمگانے دیجیے نا. وہ آنکھیں جگمگاتی ہے وہ چہرہ جگمگاتا ہے. جی جی دیکھیے میں پہلے بولتا ہوں تقریر کے لیے کھڑا نہیں ہوں صرف تکرار کرتا ہوں تاکہ آپ کی نیند بالکل نیند سے باہر آ جائیں اور نبی کی سلام مچل کر محبت میں تڑپ کر پڑھیں. تو وہ آنکھیں جگمگاتی ہے وہ چہرہ جگمگاتا ہے. وہ آنکھیں جن کی آنکھیں جگمگاتی ہے وہ آنکھیں جگمگاتی ہے وہ چہرہ جگمگاتا ہے. نبی کے عشق سے جس کا سینہ جگمگاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کے عشق سے جس کا بھی سینہ جگمگاتا ہے. اور چاند پر جا کر کہنا پڑا سائنس دانوں کو. چاند پر جا کر کہنا پڑا سائنس. آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا؟ چلیے تب سلام پڑھی دیجیے گا. سنا دے بتا کر بولیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میرے پاس کوئی نہیں آنے والے ہیں بس اور انشاءاللہ سلام میں ہی پڑھا ہوگا. سمجھے نا؟ تو جی بالکل شرکت چاہیے سب کی. تو شاعر کہتے ہیں کہ چاند پر جا کر بھی کہنا پڑا سائنس
دانوں کو میرے سرکار کا شہر مدینہ جگمگاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاورفل شعر اور اتنی ڈھیلی آواز، بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، آئیے، جب اتنے لوگوں کی فرمائش ہے اور میں نیا کلام تو نہیں پڑھوں گا، تو فرمائش کی گئی ہم کو پروگرام سے پہلے ہی، وہی ہے 5 شعر یا 7 شعر مشکل ہے۔ تو آئیے صرف 2-3 شعر پڑھ کر کے میں شرکت تاکہ میں بھی اس سے شرف یاب ہو جاؤں۔ آئیے عقیدت و محبت کا پیمانہ چھلکاتے ہوئے گنبد خضرا کی جانب لو لگاتے ہوئے ہدیہ درود، جن کو جتنی محبت ہے سرکار سے اتنی آواز میں پڑھیے اللہم صلی علی صلی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت ہی مشہور زمانہ شعر ہے، اشعار ہے، اور کئی بار پڑھ چکا ہوں، اسی کی فرمائش کی ہے۔ بھائیے فرمائش ہی، میں آزمائش نہیں، فرمائش پوری کر رہا ہوں۔ آ گئے مصطفیٰ، 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 آ گئے مصطفیٰ۔ پڑھی جائے بھائی، پڑھی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واللیل ہے زلفیں تیری، واللیل ہے، واللیل ہے، واللیل ہے زلفیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا، جام ہے آنکھیں تیری، میرا مزاج ہے آنکھیں تیری، ہر سمت ہے جلوہ تیرا۔ شروع ہو رہی ہے تو بولیے ساتھ میں پڑھیے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کی ذات صرف میری ہے، آپ کے لیے بھی ہے نا، جن کے لیے ہے تو سبھی بولیے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، واللیل ہے تیری واللیل ہے، واللیل ہے زلفیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا، مولا ہے آنکھیں تیری، مولا میرے آمادار ہے آنکھیں تیری، ہر سمت ہے جلوہ تیرا، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ۔ گائے کر بولیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اور حضرات
ہو گیا سبحان اللہ واہ شروع کیجیے تو مطلب ہے یہ حقیقت ہے تو رب کا محبوب ہے اس خدائی کا توحید تو مطلب ہے عرش پر دھوم ہے صرف صلی اللہ عرش پر دھوم ہے صرف صلی اللہ فرش پر تذکرہ ہے تیری ذات کا فرش پر تذکرہ ہے تیری ذات کا تو ہے رب کی رضا آگے تو ہے رب کی رضا آگے مصطفیٰ سید الانبیاء تو حبیب خدا سید الانبیاء تو حبیب خدا دیکھی تم سے آباد ہے اشارہ تیرے تم سے ہی آباد ہے اشارہ تو ہے نور خدا تو نے تو ہے نور خدا لمبی ہے مگر وقت لمبا نہیں ہے اس لیے میں آپ یہاں سے اختصار سے کام ختم کر رہا ہوں تو بولیے آئے کہ نہیں آئے آئے تو بولیے نا شمس ہے چہرہ تیرا مازار ہے آنکھیں تیری ہر سمت ہے چچا تیرا ٹینشن ختم کر لیجیے اب پینشن کی تیاری حضرات پوری تقریب کو سمیٹ کر ماشاءاللہ شہر شام سے لے کر کے آپ نے بہت اچھا سنا بہت بڑھیا سنا یہ آپ کی تازی آنکھیں بتا رہی ہے کہ سرکار کونین کی محبت میں
اتنے مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے کہ آنکھوں کو نیند بھی یاد نہیں آئی۔ بولو سبحان اللہ۔ 1:30 بجے گفتگو سننا کوئی غیرو نتھو پھیرو کی بات ہے؟ جی نہیں، غیرو نتھو پھیرو کی بات نہیں۔ سرکار کا جو غلام ہوتا ہے اسی کے نام یہ شام ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب دھیان سے سن لیجیے، 2 منٹ کی گفتگو ہے۔ اے بابو بڑا صابوں میں رہو۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت آپ نے گفتگو سنا۔ حضرت علامہ و مولانا یونس رضا نعیمی صاحب سے لے کر بائی پاس ہوتے ہوئے حضرت علامہ مولانا شہنواز رضا صاحب قبلہ ہوتے ہوئے، غلام احمد رضا کے ہوتے ہوئے، اس کے بعد بہت ہی گفتگو اور بنیادی گفتگو جو کر کے گئے حضرت علامہ و مولانا غلام جیلانی صاحب قبلہ۔ اس کے بعد ہمارے چترویدی صاحب کی تشریف لائے اور آپ لوگ وید و قرآن کی گفتگو ہندی میں ترجمہ کر کے سماعت فرمایا۔ آئیے ماں اصل پوری تقریب کا نچوڑ کیا ہے، پوری محفل کا نچوڑ کیا ہے؟ ہم نبی کی محفلیں کیوں سجاتے ہیں، نبی کا جشن کیوں مناتے ہیں؟ اور سن لیجئے گا تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ جب تک دم میں دم ہے نبی کا جشن مناتے جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی کہہ دے کہ تم نبی سے اس قدر کیوں پیار کرتے ہو، عشق کا اظہار کرتے ہو، بار بار نبی کے عشق میں بیمار کرتے ہو، نبی کے عشق میں بیمار کرتے ہو، جو نبی کے عشق میں بیمار ہوتے ہیں وہ بیکار نہیں، وہ باکار ہوتے ہیں۔ ارے بولیے سبحان اللہ۔ 2 پیغام خالی پہنچا دوں، 5-6 منٹ کی گفتگو ہے۔ حضرات، یہ پوری تقریر کا نچوڑ ہے۔ پورے جلسے میں ہم نے آخر یہ جلسہ کیوں سجایا؟ یہ بیکار ہے، عبث ہے، پھالتو ہے، یا پھر کام میں آنے والا جلسہ ہے؟ یقین جانو یہ کام میں آنے والا جلسہ ہے، کیونکہ اے مسلمانوں، شاعر لکھتے ہیں کہ حوصلہ ہارے نہ آدمی پریشانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، اور ڈوب سکتی نہیں ان کی کشتی موجود دریانی میں جن کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں۔ جی، ان کی نگرانی میں 2 حدیث خالی میں رکھتا ہوں۔ کتنی حدیث؟ یہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہم لوگ بغیر دلیل کے لفاظی مکاری عیاری والی گفتگو نہیں کرتے ہیں، یہ منبر رسول ہے، جواب داری کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ ببانگے دوہل گفتگو کرتے ہیں۔ تو بولیے سبحان اللہ۔ امام بخاری، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ، تو ہی حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، 2-3 منٹ کی حدیث ہے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اور سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نبی کے نام پر کیوں مرنے کو تیار ہیں، نبی کے نام پر صحابہ کیوں سر کٹانے کو تیار تھے۔ آج ہم دل بچھا کر کے نیم کی قربانی دے کر کے ہم کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لائقہ نہیں جائے گا۔ سنو میرے آقا کے دیوانوں، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ایک ایک سینٹنس، ایک ایک جملہ، ایک ایک شبد، ایک ایک ورڈ اپنے ذہن کی تختی پر نوٹ کیجئے۔ آقا فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ کون سے آقا؟ مدینے والے آقا۔ بولیے ہاں، وہی آقا کہ پستی کو پالا، ادنا کو اعلیٰ بنا دیا۔ ارے بولیے نا، کونوں گناہ ہے سبحان اللہ بولنے میں؟ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک بار سبحان اللہ ایمان کی حالت میں جب کوئی بولتا ہے جنت میں کھجور کا درا، والے بھی بولیے ہاں، جنت کیے ہوئے ہیں، سمجھئے یہ رب ہی بہتر جانے، نبی جانے، یہ نبی کی جنت ہے، جس کو چاہے گھسا لے، جس کو چاہے باہر کر دے۔ ارے بولو سبحان اللہ۔ میں آج کر رہا تھا، دیکھیں حضرات، پوری تقریر کا شام سے لے کر کے جو جلسہ سن رہے ہیں، دل مچل جائے گا کہ ایک ہی جلسہ نہیں، ایک ہی میلاد نہیں،
جب تک دم میں دم ہے، سانسوں میں سانس ہے، دل میں دھڑکنا ہے، جسم میں لہو ہے، جب تک ایک ایک بوند لہو کا ہوگا تب تک میری زبان پہ نام محمد ہوگا۔ زور سے بولیے، جب تک نام محمد نس میں ایک قطرہ خون کا ہوگا زبان پہ نام محمد ہوگا، کیونکہ میدان محشر میں اسی سے بیڑا پار ہوگا۔ آئیے حضرات، تمہیں بتا رہا تھا کہ حضرت امام بخاری اپنی کتاب میں تحریر فرماتے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ مدینے والے آقا، میٹھے میٹھے آقا، اچھے اچھے آقا، سونے آقا، پیارے آقا، سویٹ آقا، بولیے نا بھائی، سویٹ آقا، اچھے آقا، میٹھے آقا، پیارے آقا، آؤ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے، دیکھیں میں کتاب کا بھی نام بتا دیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے حدیث۔ کون سی کتاب جو سے بولیے جی موجود ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نورانی زبان سے، حقانی زبان سے، بولیے بولیے، جس زبان پہ اعلیٰ حضرت سلام پڑھتے ہیں پوری دنیا سلام پڑھتے ہیں، بولیے بولیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اپنے فضل سے، فضل و کرم سے، جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سب کو ایک ایک خاص دعا، مقبول دعا عطا فرمایا۔ دیکھیے ذرا، قسم سے سینہ چوڑا ہو جائے گا اور آپ فخر سے کہیں گے یہ میلاد اس سال ہی نہیں، نبی کا جشن تو ہر سال منایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میرے باپ کی نہیں، رسول پاک کی بات بتا رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کو ایک ایک مقبول دعا، مقبول دعا کا پریبھاشا جانتے ہیں؟ جو پہلے سے ہی قبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، جو مانگا جائے گا وہ عطا کیا جائے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقبول دعا۔ ایک ایک دعا سارے نبیوں کو دیا، یہاں تک کہ میرے نبی کو بھی وہی ایک دعا دی گئی۔ مگر کتابوں کا جب مطالعہ کریں گے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں نے دنیا میں ہی، اور اللہ نے اپنے نبیوں کو اختیار دیا، پاور دیا، ادھیکار دیا، یہ دنیا چاہے تو دنیا میں ہی یہ دعا مانگ لو یا تو پھر آخرت میں۔ جب کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا، اے بھائی ایک پہلی حدیث سنا رہا ہوں، اس کے بعد ایک حدیث سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سارے نبیوں نے دنیا میں ہی اس دعا کو مانگ لی۔ کیا کیا؟ دنیا میں ہی اس دعا کو ایک ایک مقبول دعا دی گئی تھی، وہ دنیا میں ہی مانگ لی گئی۔ سارے نبی نے دنیا میں، حضرت آدم علیہ السلام ہو یا حضرت شیس علیہ السلام ہو یا حضرت یعقوب علیہ السلام ہو یا حضرت یوسف علیہ السلام ہو، سارے نبیوں نے دعا دنیا میں ہی، مگر میرے نبی نے نہیں مانگی۔ ارے زور سے قربان جاؤ نبی کی محفل منانے والوں، نبی کی شان پر مر مٹنے والوں، نبی کے جھنڈے لے کر کے گھومنے والوں۔ معاوی حضرت نے ابھی علامہ غلام جیلانی صاحب یہی فرما رہے تھے کہ سنی بن کر سن مت بن جاؤ، سنی بن کر سن مت بن جاؤ، ارے سنی ایسا بنو آپ کا کردار نبی نبی بولے، آپ کا چلنا نبی نبی بولے، آپ کا بیٹھنا نبی نبی بولے، آپ کی نسل بلکہ لہو کا ایک ایک قطرہ قطرہ نبی نبی بولے۔ ایسا سنی بنو جس سے اسلام رسوا ہو جائے، جس سے اسلام بدنما داغ لگ جائے، ایسا سنی نہیں بننا ہے۔ ایسا سنی بنو کہ چلنے والا دیکھتے رہ جائے، ایسا انسان بنو دیکھنے والا دیکھتے رہ جائے کہ جس نبی کا دیوانے کی سیرت یہ عالم ہے، دین کے مصطفیٰ کی سیرت کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے ذرا میں حدیث بیان کر دوں، میرے نبی نے دعا نہیں مانگی۔ دور سے بولیے، میرے نبی نے دعا۔ اب ہم میر شکار محلہ سے، چکداس سے بھی لوگ آئے ہوئے دیکھ رہا ہوں، درجی ٹولہ کے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ کے مدراپور سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، عزیزان حسن پور سے بھی آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کامیاب جلسہ ہو گیا، کیونکہ اور کیوں نہ ہو جس محفل میں نبی کا ذکر ہو اور کامیاب نہ ہو، نبی کا ذکر اور کامیاب۔ اسی لیے تو کہتے کہ اے میرے مولا
ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ آؤ ہمارے سارے محلے کے لوگ، پورے تہرا کے لوگ، ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عالم تصور میں سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے رسول، اے آمینہ کے لال، اے عبداللہ کے طور یتیم، اے نائب پروردگار، اے محسن انسانیت، اے نبی موسم، اے نبی محترم، ذرا ہمیں اس راز کو سمجھا دیا جائے۔ سارے نبیوں نے اس دعا کو مانگ لی، آپ نے کیوں نہیں مانگی؟ خدا کی قسم طرف جائیے گا، پہلے ایڈوانس میں بولیے سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں نے دعا مانگ لی، میں نے اس دعا کو میدان قیامت کے لیے محفوظ رکھا ہے، میں میدان قیامت کے لیے اس دعا کو میدان محشر کے لیے دامی بچا کر کے رکھا ہے۔ ہم کہیں گے کیوں بچایا ہے، کس لیے بچایا ہے؟ بچوں کو بچانے کے لیے، بیٹوں کو بچانے کے لیے، بیٹیوں کو بچانے کے لیے۔ اس دعا سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کی قسم سنیو، خوش ہو جاؤ، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بدلے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے گنہگار امتوں کی بخشش چاہیے۔ آج سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے میرے نبی کا کرم نوازی، تیرے کرم کی بات ہے آقا، میری کیا اوقات ہے آقا، ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہے آقا، تیرا میرا ساتھ ہے آقا، یہاں بھی ساتھ ہے، وہاں بھی ساتھ ہے، یہاں بھی ہاتھ ہے، وہاں بھی ہاتھ ہے، یہی تو اونچی بات ہے۔ ایک حدیث ہو گئی، 2 منٹ کی حدیث اور سن لیجیے، بولیے سبحان اللہ۔ میں تو سمجھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے کوئی برداشت نہیں کرے گا، مگر برداشت تو کیا بالکل آنکھوں میں بٹھا رہے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ حدیث آنے والے آپ بٹھانا بھی چاہیے، کیونکہ امام کا معاملہ بڑا گہرا رشتہ ہے، قیامت تک کا رشتہ ہے حضرت۔ مقتدی اور امام کا رشتہ، آپ نے تنخواہ دیا، امام صاحب کو کھانا کھلا دیا اور نماز پڑھا کے چل ہوئی، مولانا کا مزہ نہیں آنا، دوسرا بدلو، اب سوچو گے کہ رشتہ ختم نہ ہے، یہاں بھی رشتہ ہے اور میدان قیامت تک کا بھی رشتہ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسجد اٹھا لی جائے گی میدان قیامت میں، اس کی اونٹنی بنائی جائے گی، اس کا ہانکنے والا امام ہوگا، مقتدی پیچھے بیٹھے ہوں گے، سبحان اللہ۔ بتاؤ امام کو گالی دیا ہوگا تو اٹھنی پہ بیٹھنے کا موقع ملے گا؟ بہت ستایا تم نے، بہت گالی دیا۔ بدارا امام کی شان میں گستاخی کبھی مت کیجیے۔ پہلے کیا میں ادھر نہیں جانا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ محبت قیامت تک قائم و دائم رہے۔ آئیے پیاری حدیث سمجھ میں آ گیا کہ ہم نبی سے اتنا کیوں پیار کرتے ہیں؟ ارے سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے تو پیار کرتے، نبی نے دعا کو بچا کے رکھی ہم گنہگاروں کے لیے۔ پیدا ہوتے ہی یا رب حبلی کی صدا بلند فرمائے، اے میرا رب میری امتوں کو میرے حوالے فرما دے، سبحان اللہ۔ تو جو نبی پیدا ہوتے ہی ہمیں نہ بھولے تو ہم اس نبی کو کیسے بھول جائیں؟ عزیزان ملت اسلام، اسی لیے ہم لوگ نبی کا جشن مناتے ہیں۔ وہ نبی آئے جو سینے سے لگانے کو آئے، وہ نبی آئے جو بیڑا پار کرنے آئے، وہ نبی آئے جو گناہوں کو بخشوانے والے آئے۔ تو پہلے کیا بھائی ایسے بات کروں گا بہت لمبی ہو جائے گی، حدیث سے بولیے سبحان اللہ۔ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں، میدان قیامت میں سارے نبیوں کے لیے ایک ایک سونے کا ممبر بنایا جائے گا۔ ارے بولیے کیا کیا بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے سونے کا ممبر بنائے گا۔ کن کے لیے؟ نبیوں کے لیے، سبحان اللہ۔ سارے نبی وراجمان ہو جائیں گے، سارے نبی کرسی ممبر پر بیٹھ جائیں گے، چلوا افروز ہو جائیں گے، مگر میرے آقا فرماتے ہیں، مدینے والے آقا فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء بیٹھ جائیں گے مگر میں نہیں بیٹھوں گا، سبحان اللہ۔ زور سے بول دو، آخری حدیث ہے۔ میں تو خطبہ بھی نہیں پر تقریر کرنے کا مقصد سے بات کر رہا ہوں، تقریر نہیں ہو رہی ہے، خالی بتا دوں یہ ہم جو بیٹھے ہیں جاگے ہیں، یہ بیکار نہیں جائے گا، رائے گا
نہیں جائے گا، کیونکہ یہاں جاگنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، اور نعت نبی سن کر جھومنا بھی عبادت ہے۔ تو میرے دوستان محترم، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان اکبر سے قیامت سارے نبیوں کے لیے، یہ آخری حدیث سن لیجیے، اور تو نہیں ہو رہے، حدیث پوری کر دی جائے جی، دل مچل جائے گا، ایمان کھل جائے گا، مچل جائے گا، اور طیبہ میں جا کر کے مل جائے گا۔ کیونکہ حضرات عشق نبی کیا چیز ہے؟ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ذیشان مصطفیٰ ہے، بولیے، شاعر لکھتے ہیں کہ ذیشان مصطفیٰ ہے، سلطان مصطفیٰ ہے، ذیشان، بولیے بولیے، مصطفیٰ ہے، ذیشان، ذیشان، ذیشان مصطفیٰ ہے، سلطان مصطفیٰ ہے، ارے ایمان کہہ رہا ہے، ایمان کہہ رہا ہے، ایمان کہہ رہا ہے، میری جان مصطفیٰ ہے، ذیشان مصطفیٰ ہے، سلطان مصطفیٰ ہے۔ حضرات آئیے میرے آقا کی حدیث سن لیجیے، سارے نبیوں کے لیے سونے کا ممبر ہوگا، سونے کا مطلب سونے کے لیے نہیں، سونا چاندی، سمجھ یہ گولڈ کا، مگر میرے نبی خود فرماتے ہیں کہ میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، بلکہ کھڑا رہوں گا، اور صرف کھڑا نہیں رہوں گا، چلا رہوں گا، ارے بولیے بولیے، کھڑا رہوں گا، پھر ڈرا رہوں گا۔ ہم فرمائے نبی کونین ہے، سلطان دارین ہے، نبی معظم ہے، نبی محترم ہے، نبی محتشم ہے، اور دل میں ڈر، ہم کہتے ہیں نبی اے میرے پیارے آقا، کس بات کا ڈر ہوگا؟ آپ کے لیے تو پورا نقشہ بدل جائے گا، خدا کی ساری خدائی آپ پر قربان ہے، آپ کا ڈر کیا ہوگا؟ اور کہتے گا مسلمان، آخری حدیث ہے، طرف جائیے گا، اور جو نہیں بھی میلاد مناتے ہیں اگلے سال وہ بھی میلاد منائیں گے، جو نبی کی محفل میں نہیں آتے ہیں وہ آنے کی عادت ڈال لیتا ہے۔ آؤ میرے نبی سے سوال کر، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے مدینے والے آقا، آخر کا کیا وجہ ہے سارے نبی اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ جائیں گے، ممبر پر بیٹھ جائیں گے، آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ آخر کا کیا ریزن ہے، کیا سبب ہے، کیا باعث ہے، کیا کارن ہے، کیا وجہ ہے؟ آؤ آؤ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں صرف کھڑا ہی نہیں رہوں گا بلکہ دل میں ڈر بھی ہوگا۔ پوچھیں یا رسول اللہ کیوں، کیا، کس کا ڈر؟ بولے کہ مجھے کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا، میں یہ سوچ کر کرسی ممبر پر نہیں بیٹھوں گا کہیں ایسا نہ ہو ممبر پر بیٹھ جاؤں اور اللہ مجھے جنت میں بھیج دے اور باہر میری امتی بے یار و مددگار ہو جائے۔ ارے بولے سبحان اللہ، میں جنت میں چلا جاؤں اور میری امتی بے یار و مددگار ہو جائے، پریشان ہو جائے، اس لیے میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں مجھے جنت نہ بھیجے، اس لیے میں ممبر پہ بیٹھ نہ رہا ہوں کہیں میری امت روتے نہ رہ جائے، میری امت کبھی سسکتے نہ رہ جائے، یار و مددگار ایسا نہ کہ کوئی پرسان حال نہ رہے، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہے ان کا مصطفیٰ ہے۔ اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ جس کا اس بھری دنیا میں کوئی ہی بھی نہ ہو اپنا، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ میرے دوستان محترم، پتا چل گیا میرے نبی اس لیے کھڑے ہیں، سہمے ہیں، اور ڈر کسی اور کا نہیں، ہمارے لیے ڈر کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے، کہیں میری امتی یہ یارو مددگار نہ رہ جائے، پریشان نہ ہو جائے، اس لیے میرے نبی ممبر پر نہیں بیٹھ رہے۔ تو بتاؤ جب نور کے عالم میں رہے ہمارے لیے دعا کرتے رہے، جب پیدا ہوتے ہوئے ہمارے لیے دعا کرتے رہے، سوئے تو تکیہ بھگوتے رہے، کاروں میں گئے تو روتے رہے، جب وفات پائی تو یا رب حبلی امتی کہتے ہوئے دنیا سے گئے، اور محشر جب قبر میں جائیں گے تو ہمیں دیدار عطا کریں گے، جب محشر میں جائیں گے تو دامن میں چھپا کر جنت عطا کریں گے۔ یہ ہے میرے نبی کی ذات،
اس لیے تو میرے حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ جہاں بامی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. ارے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. ارے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسمان کر دے, سریا کو سرا کر دے. آخری شعر سنیے, کہتے ہیں کہ نبی سے جو ہو بیگانہ, بولیے بولیے, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر پدا برادر مالو جان سب ان پر فدا کر دے. پوری گفتگو سمجھ میں آ گئی. ہم لوگ نبی کا جشن اس لیے مناتے ہیں کہ ہر جو نبی ہر لمحہ ہر موڑ پیدا ہونے سے نور کے عالم سے لے کے دنیا تک, دنیا سے لے کے جنت تک جو نبی ہمیں یاد کرے تو وہ احسان فراموش انسان ہوگا جو نبی کو بھول جائے, نبی کی آمد کو بھول جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے مولا ہمارے نوجوانوں نے مل کر تو یہ اہتمام کیا ہے, عورت مرد بوڑھے بچے جتنے بھی شریک ہوئے ہیں مولا, کوئی چائے کوئی پانی کوئی کرسی لگانا کوئی ٹینٹ سجانا, اللہ سب کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. اور اس محفل کی برکت سے جیسے انہوں نے جلسے کو سجایا ہے ان کی زندگی کو سجا دے, قبر کو سجا دے, آخرت کو سجا دے. اور اے میرے مولا جتنے بھی دور و دراز کے بھی لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں مولا, ان کا جاگنا بیکار نہیں جائے بلکہ جنت کا سامان بن جائے. تو بارک اللہ سرے شام سے لے کر کے اب تک جو بھی آپ نے سنا, اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے کہنے سننے کے ساتھ سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور کہنے سننے میں شام سے لے کر اب تک جو بھی غلطیاں ہوں سب مل کر کے توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیے ایک دوسرے کو گواہ ٹھہرا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج پر اپنے مقدر کا ستارہ ہوگا, جس گھڑی طیبہ سے آقا کا اشارہ ہوگا, اور شاہ کونین کی جو آنکھ کا تارا ہوگا, بس وہی آدمی اللہ کا پیارا ہوگا. سب سلام کریں.